مجلس اتحاد المسلمین ناندیڑ کی جانب سے جو جشن منایا گیا ہے، الحمدللہ کہ مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی 5ویں مرتبہ ریکارڈ توڑ کامیابی پر منایا گیا ہے، اور یہ جشن، یہ مٹھائیوں کی تقسیم اور یہ خوبصورت مناظر جو آپ نے دیکھا ہے ناندیڑ میں، تو الحمدللہ تمام ناندیڑ کے مسلمانوں کے چہرے پہ جو خوشی آپ کو نظر آئی ہے کہ الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جو آج ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز ہے، جو بے باک نمائندگی کرتے ہیں دلتوں کی، پچھڑوں کی، ہر سماج کی، جن سماجوں پہ ظلم ہوتا ہے ان تمام مظلوم طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں، تو فرقہ پرست طاقتیں ہرانے کے لیے حیدرآباد میں الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت کو کمزور کرنے کے لیے، مجلس کی آواز کو دبانے کے لیے پوری کی پوری بی جے پی کی ٹیم وہاں پر لگی تھی، اور جتنے ان کے لیڈرز اور منسٹرز تھے حیدرآباد میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارہا پرچار کر رہے تھے، تو ایک ہی بات تھی، ایک ہی زبان پہ ان کی آواز تھی، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے تعلق سے۔ لیکن الحمدللہ حیدرآباد کے مسلمانوں نے، حیدرآباد کے دلتوں نے، حیدرآباد کے ہمارے ہندو بھائیوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرتے ہوئے وہ جو فرقہ پرستی بی جے پی کی جانب سے جو تیر چلا کر کرائی جا رہی تھی، اس کا منہ توڑ جواب دیا اور بدلا دیا کہ چاہے مودی ہو کہ یوگی ہو، امت شاہ ہو، یا پھر پی راجا ہو، مادھوی لتا ہو، کوئی بھی آ جائے، لیکن بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی جو سیٹ ہے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ ایک سیٹ کا نقصان ہوا ہے، میں کو امید لگائی جا رہی تھی کہ 2 سے 3 لیکن 3 سے 1۔ یقیناً ہمیں بڑی امید تھی اورنگ آباد سے، کشن گنج سے، لیکن اس کا انشاءاللہ تعالی جائزہ لیا جائے گا، اور افسوس بھی ہے اس بات کا کہ ہماری 2 سیٹوں کا ہمیں نقصان ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے ویدھان سبھا کے اندر مہاراشٹر میں مجلس اتحاد المسلمین کی بڑھتی ہوئی مقبولیت، اور یہاں سے ہم خاص طور سے انشاءاللہ تعالی بہت ساری سیٹوں کو جتا کر لائیں گے۔ یہ نونیت رانا نے جس طرح کہا تھا کہ ارشد صاحب کو ہرا دیں گے، اور وہ خود ہار گئی، اور 15 سیکنڈ کی بھی بات کری، اس پہ کیا کہیں گے؟ اب آج کے نتائج اور فگرز آپ کے سامنے، جو لوگ جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، وہ لوگ ہمیں ہرانے کی بات کر رہے تھے، خود اپنے حلقے میں ہار گئے۔ تو مجلس کے گڑھ میں مجلس کو چیلنج کرنے والوں نے ہمیشہ منہ کی کھائی ہے، اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے تعلق سے فرقہ پرست بیانات دیے ہیں، آج شاید میں سمجھتا ہوں ان کو جواب مل گیا۔ صدر صاحب، پارلیمانی جو انتخابات کے نتائج ہیں اس بارے میں آپ کا کیا رد عمل ہے؟ الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 10 سالوں میں بی جے پی نے جس فرقہ پرست بیان بازیوں سے، ذہنیت سے کام لیا ہے، اور خاص طور سے جو وعدے بی جے پی نے کیے تھے اس ملک کے امن پسند شہریوں کے لیے، عوام اور جنتا کے تعلق سے، میں سمجھتا ہوں 5 سال کے بعد پھر ایک مرتبہ موقع دے کر ہندوستان کے تمام طبقات نے یہ سوچا ہوگا کہ بی جے پی کو پھر 2019 میں ایک موقع دیا جائے گا تاکہ کچھ کام کرے، لیکن پوری عوام کا بی جے پی نے اعتماد کھویا۔ جی ڈی پی کا آپ حال دیکھیں گے، آئلز کے ریٹس کا آپ حال دیکھیں گے، آسمان کو چھوتی ہوئی مہنگائی کا حال دیکھیں گے، کسانوں کو جس طریقے سے کسانوں کا حل کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ای ڈی کا استعمال ہے، جوڈیشری کا استعمال ہے، سی بی آئی کا استعمال ہے، تو ان تمام چیزوں سے، اور خاص طور سے ملک کے نوجوانوں کو جو بے روزگار ہے، بڑی امید تھی، تو تنگ آ کر صرف فرقہ پرستی کے بار ہندو مسلم کے بیانات سے تنگ آ کر یہ ملک کی عوام کا، جنتا کا فیصلہ ہے،
اور اس کے اندر پورے ہندوستان میں خاص طور سے مسلم علماء اکرام کا جو رول تھا، جو مساجدوں سے اعلانات تھے کہ فرقہ پرست طاقتوں کو روکنے کے لیے سیکولر طاقتوں کا سپورٹ کیجیے، تو آج یہ نتائج میں سمجھتا ہوں اسی کا نتیجہ ہے، اور یہ نتائج اس بات کی غمازی کر رہا ہے، یہ نتائج اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہندوستان میں مسلم، ہندو، دلت تمام طبقات یہ بی جے پی کی فرقہ پرست سوچ سے، ان کے بیان بازیوں سے تنگ آ کر یہاں سے جو ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں جو نفرت کی دیوار کھڑا کی گئی تھی، اس کو آج ختم کرنے کا کام ملک کی جنتا نے کیا، اور ملک کی عوام چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہ نہیں چاہتی کہ اس ملک میں فرقہ پرست طاقتیں پروان چڑھے۔ وہ پیس چاہتی ہے، شانتی چاہتی ہے، بھائی چارگی چاہتی ہے، گنگا جمنی تہذیب چاہتی ہے، امن چاہتی ہے، اور یہ اسی بات کا اعلان ہے، اسی بات کے نتائج ہیں۔ ناندیڑ کے نتیجے کو کس طرح دیکھا ہے؟ نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناندیڑ میں مجلس اتحاد المسلمین نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، کیونکہ ہماری سوچ یہی تھی کہ فرقہ پرست طاقتیں یہاں سے نہ جیتے، اور اس مرتبہ مرکز میں سیکولر حکومت بنے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ صبح فجر کے بعد میں پولنگ بوتھوں پہ سب سے زیادہ لائن برقع پوش خواتین کی تھی، مسلمانوں کی تھی۔ تو یہ جو کریڈٹ جاتا ہے بی جے پی کی ہار اور کانگریس کی جیت کا، یہ کریڈٹ کانگریس کے نیتاؤں کو نہیں جاتا ہے، بلکہ ہمارے اس ملک کے علماء اکرام کو، ناندیڑ کے علماء اکرام کو، جو مساجد سے ائمہ مساجد نے اعلان کیا تھا، وہ ان کو جاتا ہے۔ اس میں محنت خود وائلنٹرز بن کے مسلمانوں نے کام کیا۔ مسجدوں سے جمعہ کے دن آپ نے دیکھا ہوگا اعلان ہوا کہ جائیے اپنے ووٹوں کا استعمال کیجیے فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف میں۔ تو آج اسی کا نتیجہ ہے کہ فرقہ پرست طاقتیں ہاری ہے، لیکن جس امید کے ساتھ مسلمانوں نے آج سیکولر طاقتوں کو سپورٹ کیا، اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمانوں کو یہاں پر خاص طور سے وہ مراسم یا وہ مواقع دیے جائیں جن کو پچھلی مرتبہ انہوں نے درپیش کیا تھا۔ اشوک چوہان کو مسلمانوں کا ہمدرد سمجھا جاتا تھا، اور آج وہ ایک ہونے کے بعد بھی آج سیٹ گر گئی ہے، تو اس کو کیا؟ میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا ہے کہ مسلمان ایک دانشمندانہ قوم ہے، اور الحمدللہ اس ملک میں ہمیشہ مسلمانوں نے علماء اکرام کی آواز پر لبیک کہا۔ کوئی اشوک چوہان یا کوئی فرقہ پرست لیڈر کی کبھی بھی بات مسلمانوں نے نہیں سنی، نہ مسلم علماء اکرام نے سنی۔ مسلم علماء اکرام نے جدھر قوم اور ملت کو کہا، الحمدللہ یہ اتحاد کا نظارہ ہے۔ آپ ناندیڑ دیکھو، پربھنی دیکھو، جہاں کہیں دیکھیں گے، مراٹھواڑہ کے اندر یا مہاراشٹر میں دیکھیں گے، یا پورے ہندوستان ملک بھر کے تمام ریاستوں میں دیکھیں گے، تو بہت بڑا رول علماء اکرام کا ہے سیکولر طاقتوں کو سپورٹ کر ان کو جتانے کا اور بی جے پی کو ہرانے کا۔